صلی علی محمد لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ عظمت اہل بیت کے عنوان سے ان 4 مجالس کا جو سلسلہ شروع ہوا، آج اس کی دوسری مجلس ہے، اور مجلس شروع کرنے سے پہلے یہ بیان کرنا میرے لیے ضروری ہے کہ کل پہلی مجلس تھی، اور ویسے ہمارا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ مجلس پڑھ کے جب اترتے ہیں اور اگر نوحہ خوانی یا سینہ زنی ہو تو کم سے کم ایک نوحے کی حد تک تو ہم بھی کھڑے رہتے ہیں، لیکن کل بلکہ آج بھی اور جتنے دن یہاں پہ آپ کی خدمت میں ہوں، ایک دوسری جگہ بھی جو ہے وہ مجلس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور فاصلہ دونوں کا اتنا زیادہ ہے کہ یہاں ممبر سے اترنے کے بعد میں فوراً جو ہے وہ دوسری مجلس کے لیے نکل جاتا ہوں۔ تو نہ کھڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس مجلس پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ ماتم سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم خود نوحہ بھی پڑھتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ بہرحال فاصلہ زیادہ ہے اور وہاں پہ بھی پہنچنا ہوتا ہے، مومن انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے بہت معذرت کہ آپ کے ساتھ عزاداری میں پوری طرح شریک نہیں ہو پا رہا، لیکن بہرحال ہر آدمی کی ایک اپنی ڈیوٹی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے، تو بہرحال آپ لوگ بھی صرف نظر کریں گے، اور انشاءاللہ خدا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ سورہ تحریم قرآن کا 66واں سورہ، اور اس کی پہلی آیت کو سرنامہ کلام کے طور پہ اس کی پہلی آیت کو قرأت کیا گیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ، کہ اے نبی تم وہ چیز اپنے لیے اوپر کیوں حرام کرتے ہو کہ جو احل اللہ لک، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنے ازواج کی خوشنودی کے لیے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے رسول، کئی ازواج تھیں اللہ کے رسول کی، تو اللہ کے رسول کا اخلاق ایسا تھا کہ ہر اپنی زوجہ کے پاس جاتے تھے، تو انہی ازواج میں سے ایک زوجہ تھیں، بعض روایتوں میں ماریہ نام لکھا ہے، بعض روایتوں میں زینب بنت جہش نام لکھا ہے۔ تو ہماری بحث اس میں نہیں ہے کہ کون سی زوجہ تھیں، لیکن کسی ایک زوجہ کے پاس اللہ کے رسول گئے، اور زیادہ تر مفسروں کا خیال یہی ہے، رائے یہی ہے کہ وہ زینب بنت جہش تھیں، کہ اللہ کے رسول صبح کی نماز پڑھانے کے بعد جس زوجہ کی نوبت ہوتی تھی اللہ کے رسول اس کے پاس جاتے تھے۔ تو جب زینب کی باری ہوتی تھی تو اللہ کے رسول ان کے پاس جاتے تھے۔ اللہ کے رسول کو شہد بہت پسند تھا، اور ام المومنین حضرت زینب کو بھی پتہ تھا، تو وہ رسول خدا کو جو ہے وہ شہد کا شربت بنا کے دے دی تھی خوشنودی رسول کی خاطر، اور رسول جو ہے اسے خوش ہو کے پیتے تھے۔ لیکن یہ بات کچھ ازواج کو پسند نہیں آئی کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ اس زوجہ کے پاس جاتے ہیں اور جو ہے وہ شہد کا شربت پی کے آتے ہیں۔ تو ان ازواج نے آپس میں یہ طے کیا کہ جن کو یہ چیز ناگوار گزرتی تھی
کہ جس دن اللہ کے رسول زینب کے پاس سے شربت پی کے آئیں گے نا اور ہمارے پاس آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. دونوں نے طے کیا اور یہی ہوا کہ جب اللہ کے رسول گئے ام المومنین حضرت زینب کے پاس، انہوں نے محبت رسول میں شہد کا شربت دیا. اللہ کے رسول نے شربت تناول کیا اور جب آئے تو حسب پلاننگ یہ کہا گیا، جیسی رسول ان کے پاس گئے تو کہا کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. اللہ کا رسول اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تمہیں اس وجہ سے بو آ رہی ہے تو آج سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو یہ بات کسی کو بتانا نہیں، کیونکہ اگر یہ بات زینب تک پہنچ گئی تو زینب کی دل شکنی ہوگی کہ وہ اتنی محبت سے مجھے شربت بنا کے دیتی تھی اور میں جو ہوں نہیں پی رہا، تو دل شکنی ہوگی. یعنی دو ازواج کا دل رکھنے کے لیے رسول اپنے اوپر شہد کو منع کر رہے ہیں اور ان دو سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات آگے نہیں نکالنا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ زینب تک یہ بات پہنچ جائے اور زینب کا دل ٹوٹے. لیکن بات نکال دی گئی، پھیل گئی. تو مجھے اس آیت کے حوالے سے باقی کوئی گفتگو نہیں کرنی، صرف یہ گفتگو کرنی ہے کہ اگر اللہ کے رسول اپنی ازواج کی خوشی کے لیے کوئی کام کر دیں اور اللہ کو وہ چیز پسند نہ آئے تو اللہ اس نبی کو کہ جس کو اتنا پسند کرتا ہے، قرآن میں صرف 2 جگہ نام لیا ہے، محمد، ایک جگہ احمد استعمال کیا ہے، ورنہ جب بھی رسول کو مخاطب کیا طٰہٰ، یاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ہمیشہ لقب سے نوازا ہے. لیکن پروردگار عالم یہ آیت نازل کر کے یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اتنا پسندیدہ نبی ہونے کے باوجود بھی اگر یہ کوئی ایسا کام کرے کہ جو ہمیں پسند نہ ہو، محبت اپنی جگہ، لیکن ہم اپنے نبی کو بھی ٹوک دیتے ہیں کہ یہ کام تم نے کیوں کیا. سورہ تحریم میں آیت نازل کر کے بتا دی کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی تم نے وہ چیز کیوں اپنے اوپر حرام کر دی ہے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال رکھی ہے. اپنی ازواج کی خوشی کی خاطر اللہ بہت غفور الرحیم ہے. تو رسول اللہ کو فوراً اللہ نے جو ہے وہ الرٹ کر دیا کہ ہمیں تمہاری یہ چیز پسند نہیں آئی ہے. شہد تم نے اپنے اوپر کیوں حرام کر دیا؟ ہم نے تو حلال کیا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار عالم اتنا عادل ہے کہ اگر محمد کی تعریف کر رہا ہے تو فقط اس لیے نہیں کر رہا کہ محمد ہیں. اگر محمد بھی کوئی ایسا کام کر دے کہ جو اللہ کو مثلا ناگوار گزرے، حرام کی بات نہیں کر رہا، ناگوار گزرے، تو پروردگار عالم اپنے نبی کو بھی ٹوک دیتا ہے. اور یہی نبی حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں نا، حدیث قصہ میں آپ کیا کہتے ہیں کہ پروردگارہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم انہم منی وانا منہم فجل صلواتک وبرکاتک وغفرانک ورحمتک وعلی وعلیہم رجسہم وطہرہم تطہیرا. تو جب اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، ان پہ رحمت نازل کر، مغفرت فرما اور مجھ پہ اور ان پر جو ہے وہ ان کو جو ہے نجاست سے دور کر دے. تو جب نبی اپنی زوجہ کو کی خوشنودی کے لیے اگر شہد کھانا چھوڑ دے تو خدا آ کے کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرو. اگر اہل بیت خدا کی نظر میں مقرب نہ ہوتے تو جب پروردگارہ محمد ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے کہ پروردگارہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اگر یہ اہل بیت نہ ہوتے اور یہ قدر و منزلت نہ ہوتی پروردگار عالم کی نگاہ میں تو پروردگار عالم کوئی جواب دیتا. اب جو جواب آیا پروردگار عالم کی طرف سے، اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی نا کہ پروردگارہ ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کے اوپر رحمت نازل کر، مغفرت نازل کر اور ان کو رزق سے پاک کر دے. اگر
خدا کی نگاہ میں پنجتن کا مرتبہ نہیں تھا، اہل بیت کا مرتبہ نہیں تھا، تو کوئی آیت نازل کر کے خدا کہتا نا کہ محمد یہ نہ کہو. لیکن آیت تو نازل کی، منع والی آیت نازل نہیں کی. آیت نازل کر کے یہ بتا دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو یہ پروردگار عالم اس پورے واقعے میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر نبی بھی ہماری منشا کے خلاف کوئی کام کر دے تو ہم اس کو بھی ٹوک دیتے ہیں. اور جب یہاں پہ پروردگار عالم نے اللہ کے رسول کہہ رہا ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کا میرا خون ان کا خون ایک ہے، تو اللہ نے منع نہیں کیا بلکہ رسول کی بات کو تائید کر دی اور آیت نازل کر دی. یہ نبی کون ہے؟ یہ نبی وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے اس نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس نبی کی وجہ سے ہم اور آپ یعنی نبی کی امت مرحومہ کہلاتی ہے. لفظ مرحوم اتنا خطرناک ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے جبکہ یہ کوئی خطرناک لفظ نہیں ہے. اگر کسی زندہ کے آگے کہہ دو کہ مرحوم تو اس کا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میری موت کی پیشن گوئی کر رہا ہے. جبکہ مرحوم کا مطلب یہ نہیں، مرحوم کا مطلب ہے کہ جس کے اوپر اللہ رحمت نازل کرے. تو امت مرحومہ، رسول کی امت کو امت مرحومہ کہا جاتا ہے کیونکہ رسول رحمت للعالمین ہے. ان کی نسبت سے اللہ نے اس امت کو امت مرحومہ بنایا. اس نبی کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے اس نبی کے اندر تمہارے لیے اسوہ حسنہ رکھا ہے. تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہے، عبادت کرنی ہے، معاشرتی طور طریقے دیکھنے، رسول کی زندگی دیکھو. چاہے وہ گھر کے معاملات ہوں، چاہے وہ حکومتی معاملات ہوں، چاہے وہ دینی معاملات ہوں، رسول کی پیروی کرو. رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. اور اس کے بعد خدا کہہ رہے کہ ہم نے اس نبی کو جو ہے مکارم اخلاق بنا کر بھیجا. تو 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی نا. ایک میں کہا کہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، ایک میں کہا کہ اس نبی کا کردار تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ایک آیت میں کہہ رہے کہ یہ نبی جو ہے وہ مکارم اخلاق ہے. اور اسلام مکے سے شروع ہوا. مکے کے اندر کفار اللہ کے رسول کو بہت اذیت پہنچاتے تھے. جبھی تو حکم پروردگار آیا نا کہ مکے سے ہجرت کر جاؤ. اتنی اذیت پہنچاتے تھے کہ اللہ کے رسول اگر نماز پڑھیں تو لوگ آ کے غلاظت اللہ کے رسول کے اوپر رکھ دیتے تھے. واقعہ سب کا سنا ہوا ہے کہ ایک عورت تھی کہ جو اللہ کے رسول کے اوپر نماز کی حالت میں کوڑا لا کے ڈال دیتی تھی. یہ وہ نبی تھا کہ جب یہی عورت 2 دن کوڑا ڈالنے نہ آئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ وہ خاتون کیوں نہیں آ رہی؟ کہا اللہ کے رسول وہ بیمار ہے. تو اللہ کے رسول گئے اس کی عیادت کے لیے. تو یہ اللہ کے رسول کا اخلاق ہے. مکے میں جو مسلمان ہو رہے تھے وہ رسول اللہ کے اخلاق دیکھ رہے ہیں. یہی رسول جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گیا تب بھی لوگوں نے اخلاق دیکھا رسول خدا کا کہ رسول خدا وہ ہے کہ جس مکے میں پریشان کر کے تنگ کر کے رسول کو نکالا گیا، یعنی مجبور کیا گیا کہ ہجرت کریں. اسی مکے کو جب اللہ کے رسول نے فتح کیا تو بدترین دشمن ابو سفیان معاف کر دیا. بلکہ خالی معاف نہیں کیا بلکہ ابو سفیان کے گھر کو کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے. تو لوگ اللہ کے رسول کے اخلاق سے واقف ہیں. لیکن مدینے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول کے اصحاب حیران ہو گئے. کچھ لوگ
اصحاب رسول ایک کافر کو کہ جو رسول کو نہیں مانتا بوری میں باندھ کے لائے ہیں اور لا کے رسول کے سامنے پھینک دیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اس کی کیا خطا ہے، اسے بوری میں کیوں بند کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ شاعر ہے اور اس نے چند اشعار آپ کی مذمت میں کہے ہیں، آپ کی توہین میں کہے ہیں، چونکہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوا تو ہم اس کو بوری میں قید کر کے لائے، اب آپ بتائیے اس کو کیا سزا دیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی زبان کاٹ دو۔ سارے مکے والے حیران، مدینے والے حیران ہو گئے، یہ نبی مکے میں کوڑا پھینکنے والی کو تو جا کے تیمارداری کرتا ہے، یہ نبی مدینے میں آنے کے بعد مکہ فتح کرے تو ابو سفیان جیسے کو معاف کر دیتا ہے، اور یہی نبی آج مدینے میں جب اسلام اتنا پھیل چکا ہے فقط 4 شعر لکھنے کے اوپر شاعر کے لیے کہہ رہے کہ اس کی زبان کو کاٹ دو۔ لیکن یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، کسی صحابی میں یہ جرأت نہیں ہو رہی کہ رسول سے پوچھے کہ اے رسول آپ کا اخلاق کیا ہو گیا، مکے میں آپ کا اخلاق کیسا تھا جبکہ آپ کے ماننے والے نہیں تھے، اور آج آپ کے ماننے والے ہیں اور آپ کا اخلاق ایسا ہو گیا جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس نبی کو جو ہے وہ اخلاق کا نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ اب اللہ کے رسول کا حکم ہے، صحابی حیران بھی ہیں، لیکن اللہ کے رسول سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ کہیں تو اس شاعر کی زبان کاٹنے کی سعادت میں حاصل کروں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ زبان کاٹ دو۔ اب حکم رسول کی تعمیل ایک سعادت ہے، تو ہر صحابی یہ چاہ رہا ہے کہ زبان ہی کاٹنی ہے تو میں کاٹوں تاکہ سعادت مجھے مل جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، بلاؤ علی کو۔ علی کو بلایا گیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ اے علی جاؤ جا کے اس کی زبان کاٹ دو۔ اللہ کے رسول سے حکم ملا، امیر المومنین شاعر کو لے کے گئے، مدینے سے باہر گئے، 2000 درہم اس کو دیے، ایک اونٹ دیا اور کہا کہ اتنا دور چلا جا کہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا۔ اب جو اصحاب رسول تھے نا وہ ایک مرتبہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے علی جا کے اس کی زبان کاٹ دو، علی زبان بھی نہیں کاٹ رہے، الٹا 2000 درہم دے رہے، اونٹ دے رہے، کہہ رہے کہ بھاگ جا یہاں سے۔ یعنی عجیب بات ہے نا کہ چلو زبان نہیں بھی کاٹتے تو پیسے نہ دیتے، اونٹ نہ دیتے، لیکن اونٹ بھی دے رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں۔ اصحاب رسول آئے مدینے میں واپس، اور آنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سعادت ہم کو دے دے، ہم زبان کاٹ دیتے، آپ نے کہا کہ نہیں علی تم جا کے زبان کاٹ کے آؤ۔ علی نے تو زبان بھی نہیں کاٹی، الٹا 2000 درہم دیے اور اونٹ دیا، اس کو کہا کہ بھاگ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ علی سمجھ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو میں کہہ رہا تھا، جو میں نے کہا ہے وہ علی سمجھ گئے۔ اب کسی نے پلٹ کے سوال نہیں کیا کہ اے اللہ کے رسول اگر ہم آپ کے حکم کی عدولی کریں تو فوراً سزا مل جاتی ہے، اور آپ کا بھائی اگر آپ کے حکم کی عدولی کر دے تو آپ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہتے۔ دل میں تو خیال آیا ہوگا نا، کیونکہ جس کے دل میں حب علی ہوتی ہے وہ بھی جوش مارتی ہے، جس کے دل میں بغض علی ہوتا ہے وہ بھی جوش مارتا ہے۔ آپ کے سامنے فضائل علی پڑے جائے آپ کی چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہی نہیں آتی، لیکن یہی فضائل سن کے کسی کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ تو مزاج محمد سے تو وہی واقف ہو گئے نا کہ جس نے نبی سے جو ہے وہ علم لیا ہو۔ اصحاب کو اگر رسول کہتے جاؤ زبان کاٹ دو تو زبان کاٹ دیتے، مزاج رسول سے واقف نہیں تھے، رسول سے واقف تھے۔ علی مزاج رسول سے واقف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے رسول نے ایسے علم دیا زقن زقہ۔ زقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جانور کے لیے کہ جیسے آپ نے دیکھے نا کبوتر دانا کھاتا ہے، دانا کھا کے آدھا ہضم کر لیتا ہے، جب ہضم ہو جاتا ہے تو اپنے بچے کے منہ میں چونچ ڈال کے پورا اپنا ہضم کیا وہ کھانا اپنے بچے کے منہ میں ڈال دیتا ہے، اور بچے کو کوئی زحمت نہیں کرنی پڑتی اور وہ سارا کے سارا
غذا اس کے جسم میں ابزارب ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے ایسے علم دیا کہ جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے نا، اس طرح مجھے دیا۔ کعبے میں ولادت ہوئی امیر المومنین کی، اللہ کے رسول نہیں تھے، 3 دن بعد آئے، پتہ چلا کہ چچا کے یہاں ولادت ہوئی ہے، بیٹا ہوا ہے۔ گئے خانہ کعبہ کے اندر تو مادر علی نے کہا کہ اے بھتیجے، یہ بچہ 3 دن ہو گیا پیدا ہوا ہے لیکن اس نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ پیدا ہونے کے بعد امیر المومنین نے کچھ نہیں کھایا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بچہ مجھے دو، گود میں لیا اور اس کے بعد اپنی زبان جو ہے علی کے منہ میں ڈالی، تو علی کی جو پہلی غذا تھی وہ لعاب علی تھی۔ اب جو رسول کا علم وہی علی کا علم ہوگا۔ اب جب اللہ کے رسول نے کہا نا کہ جاؤ اس کی زبان کاٹ دو، امیر المومنین گئے، 2000 درہم دیے، اونٹ دیا، کہا چلے جاؤ۔ اصحاب بے چین تو ہے کہ کیا ہوا کیا ہے۔ دوسرے دن جب صبح کی نماز پڑھنے کے لیے فجر میں جب اصحاب جمع ہوئے تو عجیب منظر دیکھا کہ وہ شاعر جو کل رسول خدا کی شان میں توہین آمیز اشعار کہہ کے آیا تھا، وہی شاعر مسجد نبوی کے وضو خانے میں کھڑا وضو کر رہا ہے۔ اور عجیب منظر دیکھا، وضو سے فارغ ہوا، آیا اور آنے کے بعد رسول کے قدموں پہ گر گیا، قدموں کی بوسے لینے لگا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، کل میں نے آپ کی شان میں منقصد کہی تھی، آج میں نے آپ کی شان میں حمد کہی ہے۔ اب پتہ چلا کہ رسول کے مزاج سے علی واقف تھے۔ علی، اللہ کے رسول نے یہی کہا نا کہ علی سمجھ گیا محمد کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اب مرتبہ دیکھو کہ جس کا مرتبہ اس کا مرتبہ کیا ہوگا کہ جو رسول کے اشارے کو بھی سمجھے، کنایے کو بھی سمجھے، فصاحت کو بھی سمجھے، بلاغت کو بھی سمجھے۔ اب اس کا مقابلہ کسی سے نہ کرنا، درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ امیر المومنین علیہ السلام نے خود فرمایا کہ نانو اہل البیت لا یقاس بنا احد، ہم اہل بیت کے ساتھ کبھی کسی کا قیاس نہیں کرنا، اس لیے کہ ہماری مثل کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے برابر کوئی ہے ہی نہیں، کبھی یہ قیاس نہیں کرنا۔ صحابی سارے صحابی ہیں، لیکن صحابیوں میں سب سے افضل صحابی مولا کائنات کی ذات ہے۔ عجیب حدیث ہے اللہ کے رسول کی، کہہ رہے کہ علی بمنزلت منی، کہ علی کی نسبت مجھ سے ایسی ہے کہ جیسے میرے سر کی نسبت میرے بدن سے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے ایک ایسا قانون دیا ہے کہ اب کوئی بھی اگر سمجھنا چاہے رسول کو تو اسے علی کے پاس آنا ہی پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ علی کی منزلت مجھ سے ایسی ہے کہ جیسے میرے سر کی میرے بدن سے۔ اگر سر کو تن سے جدا کر دیا جائے تو کیا جسم کی شناخت ہوگی؟ نہیں ہوتی۔ جسم کی شناخت سر سے ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ علی کی نسبت مجھ سے ایسی جیسے میرے سر کی میرے بدن سے، یعنی میرا بدن جو پہچانا جاتا ہے میرے سر سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر محمد کو پہچاننا ہے نا تو علی کے ذریعے سے آنا، علی کے ذریعے سے محمد پہچانا جائے گا۔ بغیر علی کے اگر محمد کو پہچاننے کی کوشش کرو گے محمد کو پہچان نہیں پاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی نسبت مجھ سے ایسی ہے جیسے میری سر کی میرے بدن کے ساتھ۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہے نسبت، یہ ہے مقام و منزلت اہل بیت، کہ فضائل اہل بیت اتنے زیادہ ہیں کہ دوستوں نے خوف میں چھپائے اور دشمنوں نے بغض میں چھپائے۔ ابھی جو میں نے کہا نا کہ جب فضائل علی پڑھے جاتے ہیں تو مومن حشاش بشاش ہوتا ہے، اور منافق جو ہے اس کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات گزرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا،
یہ اصحاب رسول کہہ رہے ہیں کہ جو رسول اللہ کے زمانے کے ہیں کہ منافق کو پہچاننا آسان کام نہیں، کیونکہ مومن بھی نماز پڑھتا ہے، منافق بھی نماز پڑھتا ہے، مومن بھی روزہ رکھتا ہے، منافق بھی روزہ رکھتا ہے، مومن بھی جو ہے وہ حج کرتا ہے، منافق بھی کرتا ہے۔ تو اب کیسے پہچانا ہے؟ کافر کو پہچاننا تو پھر بھی آسان ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، کافر نماز نہیں پڑھتا، آپ روزہ رکھتے ہیں، کافر روزہ نہیں رکھتا۔ تو کافر تو پہچانا جاتا ہے کہ جو آپ کے اپوزٹ عمل کرے، جو آپ عمل کرے اس کے برخلاف عمل کرے، یعنی کافر ہے وہ۔ لیکن منافق کو کیسے پہچانے؟ وہ بھی نمازی، وہ بھی حاجی، وہ بھی روزے دار۔ تو اصحاب رسول کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ پہچاننا ہو نا کہ یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، یہ رسول اللہ کے زمانے کے اصحاب کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں پہچاننا ہوتا تھا کہ یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، تو ہم ذکر علی کو چھیڑا کرتے تھے۔ تو اگر وہ مومن ہوتا تھا تو ایک مرتبہ مسرور ہو جاتا تھا، اور اگر منافق ہوتا تھا تو ایک مرتبہ اس کے چہرے سے اثرات ظاہر ہو جاتے تھے اور پتہ چل جاتا تھا کہ یہ علی کا ماننے والا نہیں ہے۔ تو علی جو ہے نا وہ معیار ہے، اتنی کشش ہے ذات امیر المومنین میں کہ جو محبت کرنے والا ہے وہ اپنے ایکسٹریم پر ہے، انتہا پر ہے، زبان کٹ جاتی ہے لیکن فضائل علی بند نہیں ہوتے، اور جو دشمنی پر ہے وہ بھی اپنی انتہا پر ہے۔ آج کا زمانہ نہیں، یہ تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اتنی دشمنی تھی، اتنا بغض تھا۔ کربلا کے اندر جو امام حسین کو شہید کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہی تو کہا تھا نا کہ اے حسین ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، لبغض ابی، یہ تمہارے باپ کا بغض ہے کہ جس کی وجہ سے ہم تم کو قتل کر رہے ہیں۔ کتنا مظلوم ہے امیر المومنین، لیکن اللہ نے اتنی عزت دی ہے، اتنی عزت دی ہے کہ اتنی عزت تو کسی رسول کے بعد کسی کی نہیں ہے کائنات میں۔ کہ علامہ تعالی جوہری کی قبر کو اللہ منور کرے، شفاعت ائمہ نصیب کرے۔ بہت بڑا نقصان ہو گیا ہمارا۔ بڑا پیارا جملہ کہا انہوں نے، اور یہ جملہ جب تک ممبروں سے دہرایا جائے گا اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ ذکر اہل بیت کا یہی فائدہ ہے کہ جو کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، جو سن کے جاتا ہے آگے ڈیلیور کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جس سے سن کے گئے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ تو علامہ تعالی جوہری صاحب کہتے ہیں کہ قرآن اور علی میں بڑی مماثلت ہے۔ قرآن کو دیکھنا ثواب، علی کو دیکھنا ثواب، قرآن کو پڑھنا ثواب، علی کا ذکر کرنا ثواب، قرآن کو سننا ثواب، ذکر علی کو سننا ثواب۔ کہا لیکن ایک فرق ہے کہ اگر بیٹھ جاؤ، چاہے مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ، چاہے خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ جاؤ، اور قرآن 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 کہو، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کہیں بھی بیٹھ جاؤ، تسبیح اٹھا کے اور کہو کہ یا علی یا علی یا علی یا علی، تو یا علی کہنے کا ثواب ہے۔ تو یہی ذات ہے کہ جس سے دشمنی کرنے والے اتنی دشمنی کرتے ہیں کہ کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے امیر المومنین سے دشمنی کا۔ امیر المومنین نے ایک لشکر کو بھیجا جنگ فتح کرنے کے لیے۔ لشکر گیا، ظاہر امیر المومنین گئے ہیں، جنگ تو فتح ہوگی۔ فتح ہو کر واپس آئے، مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول نے لشکر کو جمع کیا اور ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیسا رہا، جانے آنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، جنگ میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ تو سب نے کہا کہ نہیں، نہ جانے میں کوئی پریشانی ہوئی، نہ آنے میں کوئی پریشانی ہوئی۔ لیکن اب جس کے دل میں بغض علی ہوتا ہے نا،
اردو کا محاورہ ہے نا کہ چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. جس کے دل میں بغض ہوتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے اپنی حرکت دکھاتا ہے. اسی لیے اردو میں کہتے ہیں نا کہ اپنی اصلیت دکھا دی. تو جو جن کے دل میں بغض تھا نا انہوں نے کہا کہ لاؤ آج علی کی شکایت کریں, کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ اللہ کے رسول آ کے کوئی فضیلت علی کے بیان نہ کرے. تو آج شکایت کریں گے. اگر رسول نے یعنی علی سے پوچھ لیا تو ہمارے پاس ایک دلیل تو ہو جائے گی نا کہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ جہاں پہ اللہ کے رسول نے علی کو بلایا, پوچھا کیا مسئلہ پیش آیا. کہا کہ جاتے ہوئے آتے ہوئے اور جنگ کے دوران جتنے دن ہم لوگ نے جنگ کی ساری نمازوں کی امامت جو ہے وہ علی نے کی, اور دونوں رکعتوں میں دوسرا سورہ علی نے قل هو اللہ کے علاوہ کوئی سورہ پڑھا ہی نہیں. یعنی پہلا سورہ ہم پڑھتے تھے, اس کے بعد قل اللہ پڑھتے تھے. اب یہ انتظار میں تھے کہ اللہ کے رسول کہیں گے کہ اے علی یہاں ہو ذرا, کیا تمہیں کوئی اور سورہ یاد نہیں ہے کیا؟ خالی اللہ کے رسول یہی کہہ دینا, یہی ان کے دل میں جو بغض کی آگ جل رہی تھی نا یہ ٹھنڈی ہونے کے لیے یہی کافی تھا. لیکن آئے تھے منقصد کرنے کے لیے, گئے تو منقبت لے کے گئے. اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول ساری نمازوں میں علی نے قل اللہ کی تلاوت کی ہے. اب اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے رسول بلا کہیں گے اے علی یہ بتاؤ کہ تمہیں کوئی اور سورہ نہیں آتی تھی, تم نے ہر دفعہ جو ہے قل اللہ کیوں پڑھی؟ لیکن اللہ کے رسول نے عجیب کہا کہ سورہ قل اللہ کی تلاوت کثرت سے وہ کرتا ہے کہ جس سے اللہ محبت کرے اور وہ اللہ سے محبت کرے. مقام و منزلت اہل بیت کو کیا بیان کیا جائے. چھوٹے چھوٹے واقعات احادیث آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ کیا عظمت کو بیان کیا جائے اہل بیت کے. کہ قرآن کا پہلا سورہ جو ہے سورہ علق, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, اس کی شروع کی جو 5 آیتیں ہیں قرآن کی ابتدا جو ہوئی ہے سورہ اللہ کی 5 آیتوں کے ذریعے سے ہوئی ہے. اور اللہ نے اہل بیت کو وہی سارے درجے دیے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے نبی کو دیے تھے سوائے نبوت کے. لفظ منزلت سے آپ کو بہت حدیثیں مل جائیں گی اللہ کے رسول کی کہ علی تمہاری نسبت مجھ سے ایسی ہے کہ جیسی ہارون کی موسیٰ سے الا لا نبی آبادی, اگرچہ میرے بعد نبوت نہیں. نبی کے پاس جبریل آئے وہی لے کے, اور جبریل کی آدم سے لے کے خاتم تک وہی لانے کا کام تو جبریل ہی کرتے تھے. تو جبریل کو نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ کسی نے آواز سنی سوائے محمد کے اور باقی انبیاء کی. اللہ کے رسول نے بھی جب بھی جبریل کو دیکھا ہے داہیہ قلبی کی صورت میں دیکھا ہے. رسول کے ایک صحابی تھے, خوبصورت شکل و صورت کے تھے, تو جبریل ان کی شکل میں آتے تھے اور وہی نازل کرتے تھے. تو سارے اصحاب کو جمع کر لو, کوئی بھی صحابی اگر یہ کہہ دے میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا کہ ہم نے جبریل کی آواز سنی, اور اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے تو وہ رسول کا بھائی علی مرتضیٰ ہے. علی مرتضیٰ دعویٰ کر رہا ہے کہ جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی ہے میں نے جبریل کی آواز سنی ہے, اقرأ باسم ربک الذی خلق. علی گواہ رسالت نہیں ہے, قرآن کے نزول کے بھی گواہ ہیں. اگر غار حرا کے اندر خالی رسول خدا ہوتے اور علی نہ ہوتے اور رسول آ کے کہتے کہ
اللہ کا فرشتہ نازل ہوا ہے اور یہ آیتیں نازل کی ہیں، تو کون گواہی دیتا؟ کون یقین کرتا؟ ایک گواہ تو چاہیے ہے نا، کہ جو گواہی دے کہ ہاں جو محمد کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، ایسے ہی ہوا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اصحاب میں سے کسی کو نہ چنا تو محمد مصطفیٰ کی بھائی علی مرتضیٰ کو چنا۔ یہ ہے مقام و منزلت اہل بیت، کہ ایسی فضیلتیں کہ جو کسی کو نہیں ملی، اللہ نے صرف اور صرف اہل بیت رسول کو دی۔ حدیث قصہ آپ لوگ بہت پڑھتے ہیں نا، حدیث قصہ ضرور پڑھا کریں۔ حدیث قصہ پہ تو تقریر نہیں ہو رہی، ورنہ بہت ساری چیزیں حدیث قصہ کے حوالے سے پڑھنی تھی، کہ کبھی کوئی بیماری وغیرہ آ جائے نا، اپنے گھر میں حدیث قصہ کا ورد شروع کر دیں، اگربتی جلائیں، خوشبو کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ حدیث قصہ پڑھیں۔ آغا بہجت سے، آغا بہاؤالدینی سے، بہت بڑے بڑے علماء سے ہمارے پاس ایسی چیزیں حدیث قصہ کے لیے نقل ہوئی ہیں، بہت مجرب ہے۔ حدیث قصہ کی عجیب منزلت ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں نا عربی میں، کہ جب یہ پڑھی جاتی ہے تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور جب تک مجمع والے چھٹتے نہیں ہیں، یعنی جن کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ملائکہ ان کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ الا ان یتفرقوا، یہی جملہ استعمال کرتے ہیں نا، مگر یہ کہ جب تک وہ متفرق نہ ہو جائے۔ تو حدیث قصہ پڑھی جا رہی ہے، ملائکہ آ رہے ہیں اور آنے کے بعد آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اس حدیث قصہ کے اندر ہے کیا؟ روی جابر ابن عبداللہ انصاری ان فاطمہ الزہرا، منزلت اہل بیت دیکھنی ہے۔ حدیث قصہ کو آپ اردو میں ترجمہ کر کے دیکھیں، پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کی منزلت کیا ہے۔ ابھی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ جبریل کی آواز، یعنی وہی جب لاتے تھے تو سارے نبیوں نے سنا، نبی کے علاوہ کوئی جبریل کو نہیں نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ اگر جبریل کو کسی اور نے نبی کے علاوہ دیکھا ہے تو وہ علی مرتضیٰ، اور اگر کسی نے دیکھا ہے جبریل کو تو وہ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ اس لیے کہ جو حدیث قصہ کا جملہ ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں شہزادی یہ نہیں کہہ رہی، جابر ابن عبداللہ انصاری یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے فاطمہ سے سنا کہ فاطمہ کہہ رہی کہ میرے بابا نے مجھے یہ کہا، کہ جبریل یہ کہہ رہے ہیں۔ پوری حدیث قصہ میں کیا ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کرتے فاطمہ زہرا سے کہ ایک دن میرے بابا آئے، اس حالت میں آئے کہ ان کے اوپر ذوف طاری تھا، انہوں نے کہا اے فاطمہ مجھے چادر دے دو، میں نے چادر دے دی، انہوں نے چادر اوڑھ لی، اور اس کے بعد پوری حدیث قصہ فاطمہ بیان کر رہی ہیں، اور اس کے بعد فاطمہ ہی کہہ رہی ہیں کہ میں نے فاطمہ ہی کہہ رہی ہیں کہ جبریل آئے اور آنے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول کیا اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ اب یہ رسول کا قول نقل نہیں کر رہی، فاطمہ خود کہہ رہی ہیں کہ میں نے سنا جبریل کہہ رہے اے اللہ کے رسول میں چادر میں آ جاؤ۔ اب پتہ چلا محمد آل محمد کا مرتبہ کیا ہے کہ جو فضیلت اللہ نے محمد کو دی وہی فضیلت آل محمد کو بھی دی ہے۔ اتنی فضیلتیں، لیکن امت نے رسول کے جانے کے بعد وہ ستم ڈھائے کہ اگر قرآن کی یہ آیت نازل نہ ہوتی نا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، معصوم کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اقربا سے محبت کرو، اور امت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اتنے مظالم ڈھائے کہ رسول اللہ کا تو ابھی کفن بھی میلا نہ ہوا تھا کہ رسول خدا کی بیٹی کے دروازے کو جلا دیا گیا۔ یہ وہ دروازہ تھا کہ جہاں پہ اللہ کا رسول اپنی زندگی کے آخری 6 مہینے آ کے صبح کی نماز سے پہلے کہتا تھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ امت نے اس دروازے کو جلا دیا، اور اس کے بعد اتنے مصائب ڈھائے گئے، اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ یہ ایام تو چھوٹی بی بی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے ایام چل رہے ہیں نا،
کہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے دعا مانگی تھی، ایک شہزادہ علی اکبر کی ولادت کے لیے دعا مانگی تھی کہ رسول خدا سے بہت محبت کرتے تھے، جب جوان ہوئے، اس قابل ہوئے کہ صاحب اولاد ہو جائیں، تو خدا کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دینا کہ جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں تیرے نبی کی مشابہ ہو، میں جب چاہوں تیرے نبی کی زیارت کرنا، میں اس بیٹے کی زیارت کر لوں۔ اور دوسری دعا مانگی تھی کہ پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی دے کہ جو مجھ سے اتنی محبت کرے، میں اس سے اتنی محبت کروں، ایک پل وہ میرے بغیر نہ رہ سکے۔ تو اللہ حسین دعا کرے اور اللہ دعا نہ قبول کرے۔ آج ہم حسین کے وسیلے سے دعا کرتے تو خدا ہماری دعا سن لیتا ہے، اور جب حسین خود اپنا ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو اللہ کیا دعا رد کر دے گا؟ اللہ نے بیٹا بھی دیا علی اکبر کی صورت میں، اللہ نے بیٹی بھی دی سکینہ کی شکل میں۔ کہ 11 محرم کو جب کاروان کو کربلا سے لے کے چلے نا، عمر سعد نے ظہر کی نماز سے پہلے اپنے کشتوں کو دفنایا، ظہر کی نماز پڑھی اور اہل بیت کو قیدی بنا کے لے گئے، جب اس حالت میں کہ محمد کا نواسہ کربلا کی جلتی ریت پہ بے گورو کفن پڑا ہوا تھا۔ اور کوفے جب پہنچے تو مغرب کی عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ ابن زیاد نے کہا کہ کاروان کو جو ہے وہ کوفے کے اندر لے کے نہیں آؤ، کل صبح لے کے آنا، ہم تیاری کر لیں، کوفہ شہر کو سجا لے۔ اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے نا کہ شہر میں خوشی منا لے۔ تو کہتے ہیں کہ شہروں کو سجایا جا رہا تھا، ایک شخص تھا کہ جو حج کر کے واپس آ رہا تھا، کوفے کا رہنے والا۔ جب کوفے کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ کوفے کے اندر لوگ جو ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور شہروں کو سجایا جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا کوئی ایسی عید ہے کہ جو مجھے معلوم نہیں ہے؟ اس شہر کو تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے؟ سب تیار کیوں ہو رہے؟ کہا کہ یزید کے خلاف بغاوت کی تھی کسی نے، اور یزید کی فوج نے اسے قتل کر دیا، اس کے گھر والوں کو قیدی بنا کے لا رہے، ہم لوگ اس کا جشن منا رہے۔ اس حاجی نے پوچھا کون تھا کہ جس نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی؟ اب یہ باتیں کر رہا ہے، اتنے میں کاروان جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے اندر۔ اس نے کہا، بتانے والے نے، کہ وہ حسین تھا کہ جس نے بغاوت کی تھی اور اسے قتل کر دیا۔ اس حاجی نے جو حج کر کے آیا، اس نے پوچھا کہ کون حسین؟ حسین ابن علی؟ کہا ہاں حسین ابن علی۔ ایک مرتبہ منہ پہ تماچے مارے، محمد کے نواسے کو قتل کر دیا، محمد کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے۔ ابھی یہ سوگ منا ہی رہا تھا، منہ پہ تماچے مار ہی رہا تھا، ایک مرتبہ قیدیوں کو کاروان آ گیا۔ اس کے پاس ایک سواری آ کے رکی، اونٹ آ کے رکا جو بے کجاوا تھا، جس کے اوپر ایک نوجوان بیٹھا تھا جس کی گردن میں توق تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی۔ توق اتنا بھاری تھا کہ اس کی رگڑ سے اس کی گردن سے زخم ہو چکا تھا، اور زخم سے خون بہہ بہہ کے اس کی ران کے اوپر گر رہا تھا۔ یہ حاجی کہتے ہیں میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نوجوان نے ایک سر کی طرف اشارہ کیا کہ جو نو کی نیزہ پہ بلند تھا، کہا کہ میں حسین ابن علی کا بیٹا علی ابن الحسین ہوں۔ اس عالم میں کاروان کو داخل کیا گیا، سواریوں کے اوپر بیبیاں سوار ہیں، بے کجاوا اونٹوں کے اوپر۔ شہزادی زینب کی سواری پہ بی بی سکینہ بھی سوار ہے۔ کاروان کو ہر اس جگہ روکا جاتا ہے کہ جہاں پہ تماشائی زیادہ ہو۔ ایک جگہ دیکھنے والے تماشائی زیادہ تھے، سواری کو لے جا کے روکا گیا۔ عصر عاشور امام حسین کی شہادت کے بعد نہر فرات سے فوجیں ہٹا لی گئی تھی۔ اب کوئی فوج نہیں ہے، بچے بھی پیاسے ہیں، بیوی بھی پیاسی ہیں، لیکن نہ کسی بچے نے دوڑ کے پانی پیا، نہ کسی بیوی نے پانی پیا۔ اس لیے کہ کربلا میں وہ کیسی پانی پی لیں کہ جن کے سامنے نماز رسول پیاسا مار دیا جائے۔ ابھی بھی یہ بیویاں پیاسی ہیں، ابھی بھی یہ بچے پیاسے ہیں۔ کوفے کے اندر داخل ہوئی، ایک مرتبہ شہزادی زینب کو مخاطب کر کے سکینہ نے کہا کہ اے پھوپھی اماں، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے، پیاس کی شدت سے میں نڈال ہوئی چلی جا رہی ہوں۔ شہزادی زینب نے کہا بیٹا
یہاں پہ لوگ تماشا دیکھنے آئے ہیں، ہمیں کوئی پانی اور کھانا دینے کے لیے نہیں آیا۔ سامنے کھڑی ایک بی بی کو بڑا ترس آیا، دوڑ کے گئی ہے، پانی کا کوزہ لے کے آئی اور لانے کے بعد شہزادی زینب کے ہاتھ پہ تھمایا اور کہا بی بی اپنی بچی کو پانی پلا دے، اور اپنی بچی سے کہنا میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جب کوئی یتیم کسی کے لیے دعا کرے نا، خدا اس یتیم کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جب تیری بچی پانی پی لے نا، اپنی بچی سے کہنا میرے حق میں 3 دعا کرے۔ شہزادی زینب نے کوزے کو تھاما، کہا اے سکینہ اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک کہ اس کے حق میں دعا نہ کر لے۔ کہا پانی لانے والی تیری دعا کیا ہے؟ کہا بی بی میرا شوہر تجارت کے لیے باہر گیا ہے، جس طرح یہ بچی یتیم ہوئی ہے نا اس طرح میرے بچے یتیم نہ ہو۔ اپنی بچی سے کہے میرے شوہر کے لیے دعا کرے، ساتھ خیریت کے ساتھ واپس آ جائے۔ مجھے نہیں پتا سکینہ نے کیسے دعا کی ہوگی، ایک مرتبہ ننے ہاتھ اٹھا کے کہا ہوگا پروردگارا جیسے سکینہ یتیم ہوئی ہے اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ کہا پانی لانے والی تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میری دوسری دعا یہ ہے اپنی بچی سے کہے جس طرح تم لوگ برباد ہوئے ہو نا خدا ہمیں اس طرح برباد نہ کرے۔ ہائے مظلوم سکینہ نے کس طرح خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہوگی، پروردگارا اس کے گھر کو برباد نہ کرنا۔ پانی لانے والی نے کہا میری تیسری دعا یہ ہے کہ اپنی بچی سے کہے خدا ایک مرتبہ مجھے مدینے کی زیارت کرا دے۔ ہائے زینب تڑپ گئی کوفے میں اس عالم میں، اب جو مدینے کا نام سنا زینب سے رہا نہ گیا۔ ایک مرتبہ کہا پانی لانے والی تجھے مدینے میں کیوں جانے کا شوق ہے؟ کہا مدینے میں میرا مولا حسین رہتا ہے، میری شہزادی زینب رہتی ہے، میں چاہتی ہوں مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے مولا کی زیارت کر لوں، اپنی شہزادی کا دیدار کر لوں۔ ارے اب تک تو چہرہ جھکائے ہوئے زینب بیٹھی تھی، ایک مرتبہ چہرے کو اٹھایا، کہا ہے پانی لانے والی اگر تجھے اس مجمع میں زینب نظر آ جائے تو کیا تو پہچان لے گی؟ ارے پانی لانے والی کا تیور بدل گیا، ایک مرتبہ کہا ارے اپنی زبان کو سنبھال لے، ارے میری شہزادی اس مجمع عام میں زینب نے چہرے کو اٹھایا اور ایک مرتبہ کہا اے ام حبیبہ ارے شہزادی کو نہ پہچان پائی، تیری زینب اس حال میں ہے، تیرا مولا دھوکے دے دا پر۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوں کو رومال زہرہ میں جگہ عطا فرما، پالنے والے حاضرین کی ہر دینی و دنیاوی حاجات کو پورا فرما، پالنے والے جو بھی بیمار ہیں بے حق بیمار کربلا شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پالنے والے جو مومنین کرونا کے مرض میں مبتلا ہیں بے حق بیمار کربلا انہیں جلد سے جلد شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پالنے والے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو برسر روزگار ان کی روزگار میں خیر و برکت عطا فرما، جو بے اولاد شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں انہیں اولاد صالح نصیب فرما، جو صاحب اولاد پروردگارہ شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں ان کی اولادوں کو دشمنان اہل بیت کے شر سے محفوظ فرما، پالنے والے تمام والدین کے سائے کو ان کے اولادوں کے سروں پہ قائم و دائم فرما، ہمارے زمانے کے امام کے لشکر میں ہمیں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما، ظالم و ظلم کے خاتمے کے لیے منتقم آل محمد یوسف زہرا امام زمانہ کے دور میں تعجیل فرما، ماتم حسین۔